قابل اور حابل، یہ رس حسد اور تکبر کا ایک درد بھری داستان۔ حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا اور قابل نے حابیل کو کیوں مارا؟ حابیل قابیل سے طاقتور ہونے کے باوجود اسے کیوں منع نہیں کیا؟ اس قتل میں شیطان لعین کا کیا کردار تھا؟ کیا یہ قتل واقعی ایک عورت کے لیے ہوئے تھے اور واقعی دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس قصے میں حسد و بغض، سرکشی اور تکبر کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح کی دو سلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بنا اور مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہاں میں برباد ہوا۔ ان دونوں کا نام حابیل و قابیل تھا۔ مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اسی لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا دو ہوتی تھی، پھر دوسری حمل میں بھی اسی طرح، تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ قابیل نے اپنے تو اماں بہن سے اپنا ہی نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئی ہے اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئی ہے، اسی لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنی جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واحد چیز اور وہ بھی دل سے اللہ کے نام نکالی۔ چونکہ اس وقت قربانی کی قبولیت کا یہ نشان تھا کہ آسمان سے آگ آتا تھا اور جس کی قربانی کو جلاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کا قربانی قبول ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹے بھائی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اسے کاٹنے ہی کو کاٹ ڈالوں۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چوری اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیرے قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ جب حابیل کی قربانی قبول کی گئی تھی، وہ اپنی بھائی قابیل کی اس ارادہ کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ تو جو چاہے کر، میں تو تیری طرح نہیں کروں گا بلکہ میں صبر و ضبط کروں گا۔ تھی تو حابیل زور و طاقت میں قابیل سے زیادہ، مگر اپنی بلائی، نیک بختی اور تواضع اور پروتنی اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تو گناہ پر آمادہ ہو جائے، لیکن مجھے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ تمام جہاں کا رب ہے۔ حابیل نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوب زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا ورنہ گناہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنا ہی کا نہیں، سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس نصیحت کے باوجود اس کی نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنی نفس سے مارا کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات مشہور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنی جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلی گئی تھی۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کی سر پر دے مارا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنی بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تپڑ اور گول سے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسا ہوا؟ تو شیطان نے کہا اپنا وہ کانا کاتا ہے،
نہ بول چالتا ہے نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مائی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئی۔ پوچھا کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن پڑتے غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی، تو کہا اچھا تو اور تیری بیٹی ہائی وائی میں ہی رہیں گی، اور میں اور میرے بیٹی اس سے بری ہے۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائیے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بائی بائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگی، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کے سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے مار ڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئی زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتی ہے کہ جب قابیل نے اپنی بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیری بھائی کا خون زمین سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے، اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنی بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے۔ اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دیں گی، یہاں تک تم زمین پر عمر بھر بے چین بھٹکتے رہوں گی۔ پھر تو قابیل بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا عذاب پر عذاب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئی، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنی تئی ہلاک کر دیا، اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی اس کے ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جتنے گناہ اس لائق ہے کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہی، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے اور یہودی اس کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتا ہے؟ تابوتی سکینہ کو غائب کرنے والا، بیت المقدس کو ویران اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کرنے والا بختی نصر کون تھا؟ اور اس نے عزیر علیہ السلام کو بچپن میں کیوں قید کیا تھا؟ آخر وہ کون سی ویران جگہ تھی جہاں عزیر علیہ السلام پہنچ کر 100 سال تک مردہ رہا؟ کیا واقعی 100 سال بعد دوبارہ وہ زندہ ہوا؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس تمام حکمت سے بڑی بڑی کہانی کے پیچھے حکمت الہی کیا تھا؟ آخر اس کہانی میں اور کون سے اہم حکمت اور راز ہے جو ابھی تک آپ سے چھپائی گئی تھی؟